बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून 2026 है। बजट तो मंजूर हुआ ही हुआ है, लेकिन साथ ही साथ प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान जो कि ईरानी सदर हैं, वो आज पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। कल स्विट्ज़रलैंड के अंदर तकनीकी मुज़ाकरात जो थे वो भी जारी रहे, तकनीकी डायलॉग हुआ, और अब जो है वो एक मरतबा फिर कहा जा रहा है कि वो कंक्लूड हुए हैं तकनीकी मुज़ाकरात, जिसके बाद अगले राउंड से पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो रोड मैप बनाया गया है उसके हवाले से बात की गई है। सदर पज़ेश्कियान इस्लामाबाद क्यों आ रहे हैं, ये एक बहुत ही अहम दौरा है, और वैसे तो हर जो अहम शख्सियत आती है उसका दौरा अहम ही करार दिया जाता है, लेकिन इस दौरे की अहमियत बहुत सारे हवालों से बहुत अहम है। एक तो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं, जो कि हमें जो ईरानी ज़राए हैं वो भी बता रहे हैं, और पाकिस्तान के जो ज़राए हैं वो भी इस बात के बारे में आगाह कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के साथ कुछ अहम मामलात के हवाले से, जो कि हम आपको बता सकते हैं, कुछ असेसमेंट है कि जो आगे रोड मैप तय होना है ईरान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात का, जिसमें कि ईरान पाकिस्तान को सबसे अहम सालिस और मुसालहत कार तसव्वुर करता है और समझता है। तो प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान जो इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं, उनकी दूसरी बड़ी वजह जो है, एक तो उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना है, दूसरी बड़ी वजह जो है वो ये है कि वो जो रोड मैप तैयार किया गया है इन तकनीकी मामलात को हल करने के लिए, इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें कि अहम कम्युनिकेशन पाकिस्तान के ज़रिए से हो रही है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के ज़रिए से हो रही है, जिसको एक्नॉलेज किया है जेडी वेंस ने। तो वो जो रोड मैप है उसके मुताबिक ईरान जो है वो उनके सदर इस हवाले से बात करेंगे। आज ये अहम और आला सतह के मुज़ाकरात हैं जो कि हो रहे हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात है, जिसमें कि वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात है, फिर उसमें जो फील्ड मार्शल हैं उनके साथ मुलाकात है। तो ज़ाहिर है कि इन सारी मुलाकातों के अंदर वो जो अहम नुकात तय किए गए हैं उनके ऊपर आगे कैसे बढ़ना है उसके हवाले से भी बातचीत होगी। फिर ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि जो आयतुल्ला यानी जो मुश्तबा ख़ामनाई साहब हैं, जो इस वक्त रहबर आज़म हैं ईरान के, उनके हवाले से भी जो हिदायत हैं या कम्युनिकेशन है वो प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान पाकिस्तान को कम्युनिकेट करेंगे। जो उनके कंसर्न्स हैं या जिस तरह से वो इन मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान उनकी जो गाइडेंस है या उनकी जो रहनुमाई है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना रोड मैप भी जो पाकिस्तान है उसको कम्युनिकेट करेंगे। ये हाई लेवल डेलीगेशन है, ये हाई लेवल मुलाकातें हैं, और जाहिर है कि ये मामला रुक नहीं गया। स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो मुलाकातें हुई हैं वो वहाँ पर इख्तिताम पजीर नहीं हुई, बल्कि उनकी कॉन्टीन्यूटी है जिसको कि जारी रहना है, और उसमें एक सबसे अहम मामला जो है वो जौहरी तवानाई का है। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान ने कल ये बात कही थी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की अफजूदगी के हवाले से जो मामलात हैं उनके ऊपर ईरान का वही मौक़िफ़ है जौहरी प्रोग्राम के हवाले से जो कि पहले से रहा है, यानी कि वो उसको वाइंड अप नहीं करेंगे। इसी तरह से IAEA के हवाले से भी जो कल जेडी वेंस ने, जो अमरीकी नायब सदर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि IAEA के हवाले से ईरान रज़ामंद हो गया है कि मुआयना कार जो हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे। इसकी तरदीद भी ईरान ने की है और उन्होंने कहा है कि कोई मुआयना कार जो है वो वहाँ पर नहीं आएंगे। कल इसहाक डार साहब ने भी इस ज़मीन में एक बहुत अहम इंटरव्यू जो है वो अल अरबिया को दिया है, चैनल को, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बात कही है कि ईरान अपना जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है यूरेनियम के हवाले से या जौहरी प्रोग्राम की जो अफसूदगी है उसके हवाले से उसको सिफर नहीं करेगा, बल्कि ईरान जो है वो उसको उससे कम लेवल के ऊपर लाने के लिए तैयार है। और ऑलरेडी जो JCPOA के जो पहले मुआहिदा हुआ था अमेरिका और ईरान का, उसके अंदर जो तय पाया था उसके अंदर भी 3.67 की मिक़दार जो है
وہ رکھی گئی تھی, اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اسی لیول کے اوپر اپنا انریچمنٹ پروگرام یا جوہری پروگرام کی جو افزودگی ہے وہ کرے گا. یاد رہے کہ ان کا جو جوہری پروگرام ہے وہ NPT کے سگنیٹری ہیں, یعنی کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کے اوپر انہوں نے سائن کر رکھے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا پرامن پروگرام ہوگا, اور یہ جو توانائی ہے یہ توانائی کے طور پر ہی استعمال ہوگی, اس کا ایٹم بم بنانے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر اب اگلے مرحلے کی تیاری ہے, جس کے لیے پریزیڈنٹ پزشکیان اسلام آباد آئے ہیں. اس اگلے مرحلے کے اندر نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے سب سے زیادہ کریٹیکل گفتگو ہوگی, اور اس کے حوالے سے ایران کیا سوچتا ہے اس کے لیے وہ اس سے پہلے ہی پاکستان کو کمیونیکیٹ کریں گے وہ تمام روڈ میپ جو کہ طے پایا اس کے مطابق, کہ کس طرح سے اس معاملے کو 60 ڈیز کے اندر اندر ایک معاہدے کی صورت میں, ایک فائنل اور حتمی معاہدے کی صورت میں اس کو کس طرح سے طے کرنا ہے. اور یہ دوسرا ان کا بہت اس کچھ عرصے کے دوران دوسرا اہم دورہ ہے, لیکن اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ فیلڈ مارشل 2 بار تہران جا چکے ہیں, محسن نقوی صاحب 3 بار تہران جا چکے ہیں, اور ابھی ان ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ مزید بھی کہا جا رہا ہے کہ جاری رہے گا, اور ایران کے ساتھ کمیونیکیشن جو پاکستان کی ہے وہ پاکستان ہی کرے گا. ہاں, قطر کی جو ثالثی ہے وہ صرف اس لیول کے اوپر ہوگی کہ جو منجمد اثاثے ہیں ان کے حوالے سے, ان کے بینکس کے اندر, اور ابھی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے حوالے سے, یہ ٹرانزیکشنز جو ممکن ہو پائیں گی اس کے حوالے سے بھی وہاں پر بات چیت ہوگی. اچھا, یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ آبنائے ہرمز کا معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی اہم مذاکرات کے لیے ایرانی وفد عمان کل گیا تھا, اور بوسیدی صاحب جو کہ ان کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ بھی دی. انہوں نے کہا جی آبنائے ہرمز کے اوپر کوئی ٹول جو ہے وہ وصول نہیں کیا جائے گا. یاد رہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ عمان کے ساتھ مل کے آبنائے ہرمز کو, اسٹریٹ آف ہرمز کو مینیج کیا جائے اور اس کے اوپر ٹول لگایا جائے. 60 دنوں تک اس کے اوپر کوئی ٹول نہیں ہے, اس کا اعلان ایران بھی کر چکا ہے, جبکہ کل عمان نے اپنی انٹینشن اس ملاقات کے بعد, جو کہ سیدھے سوئٹزرلینڈ سے باقر کالیباف صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ عباس اراقچی صاحب وہاں پہ پہنچے تھے, اس کے بعد جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا وہ یہ ہے کہ ٹول ٹیکس یعنی ٹول فری ہوگا آبنائے ہرمز کا جو رستہ ہے. تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ ایران عمان کے ساتھ مل کے اس کو مینیج کرنا چاہتا ہے, اور اگر عمان اس کے لیے تیار نہیں ہوگا تو ظاہر ہے ایران کے لیے بھی مشکلات ہوں گی. اور ایران یہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کی مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی, اور اہم آبی گزرگاہ کے انتظامی امور کے حوالے سے بات چیت ایران کے ساتھ ہوئی ہے. یہ کل جو دورہ ہوا ان کا اس کے حوالے سے. اسی طرح سے سوئٹزرلینڈ کے مذاکرات میں ترجمان جو ایرانی دفتر خارجہ, انہوں نے کہا ہے کہ کوئی جوہری پروگرام پہ سمجھوتا نہیں ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ IAEA کو اپنی جوہری تنصیبات کے معائنے کے لیے دوبارہ دعوت نہیں دی ہے. 18 گھنٹے طویل مذاکرات میں ایران نے کوئی نئی رعایت یا کمٹمنٹ بھی نہیں دی ہے. جوہری پروگرام پر بھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی. IAEA کے ساتھ بدستور ایران کے موجودہ قانونی فریم ورک کے تحت جو ہے بات چیت رہے گی, یعنی جو موجودہ ان کا ہے اس کے تحت ہی ایران کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے گا ان کے ساتھ, اور جس کی نگرانی پارلیمنٹ اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کرتی ہے. اسی طرح سے ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت جوہری مذاکرات اسی وقت شروع ہوں گے جب امریکی مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا. دوسری جانب ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ مارکو روبیو رواں ہفتے متحدہ عرب امارات کے دورے, خاص کر کے UAE, کویت اور بحرین آئیں گے, اور روئٹرز کے مطابق یہ انتظامیہ جو ٹرمپ انتظامیہ اس کو موقع ملے گا کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے ابتدائی معاہدے کے حوالے سے براہ راست اپنے خلیجی ممالک کو جو ہے ان سے اتحادیوں سے بات چیت کرے. اور روبیو نے سوموار کو یہ بتایا, ان کے ترجمان نے, امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یہ بتایا تھا کہ مارکو روبیو بحرین میں خلیج تعاون کونسل GCC کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے, اور خلیج تعاون جو ہے یاد رہے کہ یہ سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, کویت, بحرین, عمان اور قطر کے اوپر جو ہے یہ مشتمل ہے. اب اگرچہ GCC ممالک جو ہیں رہنما ہیں, انہوں نے ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ کو ختم کرنے کی کوششوں کو کی وسیع پیمانے پر حمایت کی ہے, لیکن پھر بھی
مفاہمت کی یادداشت کی کچھ مخصوص شرائط کے اوپر ان کے کنسرنس پائے جاتے ہیں، اور اسی تشویش کے ایک نقطے یعنی کہ $300 ارب کے تعمیر نو کا جو فنڈ ہے اس کو ایران کو دینے کا امکان ہے۔ اس پر خلیجی رہنماؤں کا خیال ہے کہ ایران یہ فنڈ علاقائی پراکسی گروپوں کی مالی معاونت کے لیے اپنی فوجی صلاحیت کے لیے استعمال کرے گا، اور ظاہر ہے کہ ان کے کنسرنز ہیں کہ ان کو یہ پیسے جو ہے وہ کن شرائط پہ دیے جائیں گے، وہ ان کے ساتھ یہ بات طے کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے واضح ہے کہ جو متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت، بحرین اور قطر، ان سب ملکوں میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے سیکیورٹی ڈھانچے کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان اڈوں کے حوالے سے جو ایران کے کنسرنز ہیں وہ آلریڈی ہیں، اور جو ان کے اوپر حملے ہوتے رہے ہیں اس کے اوپر بھی ان کے خلیجی ممالک کے کنسرنز موجود ہیں۔ اسی طرح سے نئی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی تشکیل پا رہی ہیں جو کہ جوہری پابندیوں کے جوہری اور جو نئی پابندیاں جو ایران پہ پابندیاں تھیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کریں گی۔ ٹرمپ صاحب نے ایک مرتبہ پھر دھمکی لگا دی ہے، لیکن ایرانی پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے پر مکمل عمل نہ ہوا تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ دوسری جانب اسرائیل نے اپنے جو حملوں کا سلسلہ ہے لبنان پہ وہ نہیں روکا، اور بلکہ ان کے ایک وزیر ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بیروت کے اوپر حملے جو ہے وہ بڑھائے جائیں، جس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ بلکہ امریکہ کے ایک سینیٹر جو ہیں انہوں نے بھی بڑے واضح لفظوں میں جو ہے وہ اس کی مذمت کی ہے کہ اسرائیل کو اس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ نہیں دینے چاہیے۔ یہ جو اس وقت تیل کی قیمتوں میں بھی بڑی کمی واقع ہوئی ہے، اور آبنائے ہرمز کی جو سپلائی ہے وہ بھی بحال ہونے لگی ہے، لیکن یہ وہ معاملات ہیں جس کی کو اگر سامنے رکھا جائے تو ان سارے معاملات کے اوپر آگے بڑھنے کے حوالے سے ایرانی صدر کا اسلام آباد کا یہ دورہ، آج کا دورہ بے حد اہم ہے، اور اس کے اندر وہ اپنا جو بھی ان کے آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی جو گائیڈنس ہے اس کے کو روشنی میں وہ پاکستان کو کچھ میسیجز بھی دیں گے، اور جو کہ امریکہ کو کمیونیکیٹ کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگلے روڈ میپ کے حوالے سے بھی ایران اپنی جو ایک لائن ہے اس کے حوالے سے بات کرے گا۔ یہ اب تک کی تفصیلات تھیں جو کہ آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔